بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، کتے کا ذکر مقدس کتاب پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا واحد جانور کتا ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کے ساتھ غار میں آخر کتے کو ہی کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کتے کو پیدا کرنے کی کیا وجہ بنی۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا تعلق ہے کہ جس کے سبب مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی سی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقررہ وقت پر آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کتے کی پیدائش کے متعلق یہ بھی جان لیجئے کہ مذاہب کی قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں یا ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی
تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 3 خصلتیں کتے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے کیوں محبت کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے، اور کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، غیر مسلم اقوام خاص طور پر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر ثواب آپ روزانہ گنوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عراق میں بلعم بن باورا، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے دنیا پرستی کے کام شروع کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ طبی ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا وباؤں کا باعث ہے۔ خطرناک جراثیم اور وبائیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے متفقہ رائے سے جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں، جو وبا پھیلنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی فلاح اسے مان لینے میں ہے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے تحقیق کی، تو اسے پتا چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب کے جو جراثیم آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں جاتے، کیونکہ مٹی میں نشادر وافر مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لعاب میں پائے جانے والے تمام جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی میں نشادر موجود ہے تاکہ لوگ اسے بازاروں میں ڈھونڈتے نہ پھریں۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ
اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں جراثیم موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا مگر ہر بار جراثیم برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین میں چیک کیا تو جراثیم نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی کلی طور پر پاک صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے جاتے ہیں۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعہ سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جس کام سے منع کیا اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔